میری طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ متوازن اور درست مقدار میں کھانا کھانے والا شخص عمر بھر صحت مند اور ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ مختلف قسم کی کھانے والی اشیاء سے ہماری باڈی کو مختلف قسم کے غذائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں، اور ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ اپنی نوعیت کے مطابق ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس طرح دو ایسی اشیاء جو ایک دوسرے کے برعکس یعنی کہ مختلف ہوں، اگر انہیں ایک کے بعد ایک یا ایک ساتھ کھا لیا جائے تو اس کی وجہ سے ہمیں کئی طرح کی سنگین بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور کچھ اشیاء تو ایک دوسرے کے اتنی مخالف ہوتی ہیں جن کا استعمال کرنے سے وہ ہماری باڈی میں کبھی بھی ٹھیک نہ ہونے والی بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ اور ایسی چیزوں کو ایک ساتھ نہ کھانے والی اشیاء یا ہم آہنگی کے ساتھ اکٹھا کھانے کے ناقابل یعنی انکمپیٹیبل فوڈز کہا جاتا ہے۔ چائے کے ساتھ بسکٹ اور بریڈ کھانا، دودھ کے ساتھ کیلے یا سلاد میں ٹماٹر اور کھیرے کا ایک ساتھ استعمال کرنا، اس طرح کی کئی عام اور روزانہ کھائی جانے والی اشیاء ایک ساتھ نہ کھانے والی اشیاء یعنی انکمپیٹیبل فوڈز میں ہی آتی ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم میں ہو رہی چھوٹے سے چھوٹی عام پرابلم، چاہے وہ بالوں کا گرنا ہو یا چہرے کا خراب ہونا، دن بھر تھکان یا سستی محسوس ہونا، یا پھر پیٹ کا خراب ہو جانا، زیادہ سے زیادہ بیماریاں آج کل صرف انکمپیٹیبل فوڈز کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں جنہیں ایک ساتھ غلطی سے بھی نہیں کھانا چاہیے۔ انکمپیٹیبل فوڈز یعنی کہ ایک ساتھ نہ کھانے والی اشیاء آج کل ہر جگہ پر موجود ہیں، اور ان کا استعمال تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اپنے سواد کو مختلف اور نیا ذائقہ دینے کے لیے باہر کے ہوٹل اور ریسٹورنٹس میں اکثر لوگ ایسی چیزیں بناتے رہتے ہیں، اور کئی مرتبہ زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں صحیح طرح سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی مسلسل ایسی چیزوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہماری باڈی کو صحت مند رکھنے والی اشیاء جیسا کہ دودھ، انڈا، گھی، دہی، پالک، کریلے، بادام اور کئی طرح کے پھل بھی ہمارے لیے مہلک ہو سکتے ہیں، یعنی انہیں کھانے کے بعد یا پہلے ایسی اشیاء کھا لی جائیں جن کے ساتھ ان کا میل نہیں بنتا ہو۔ اگر ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا، یا سب کچھ کھانے کے باوجود آپ کا وزن بڑھتا نہیں ہے، اگر کسی طرح کی بیماری سے آپ طویل وقت سے لڑ رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے آپ کھانے والی اشیاء کو غلط وقت پر یا غلط اشیاء کے ساتھ کھا رہے ہوں۔ ایسیڈیٹی، گیس، بدہضمی، بالوں کا جھڑنا، اسکن الرجی، مسے اور اسکن پر سفید داغ ہونا، سورائسس، ایگزیما، سردی زکام، سر درد اور جوڑوں میں درد ہونے کے ساتھ ساتھ گلے میں خراش، پھیپھڑے اور کڈنی میں کمزوری، بواسیر، ڈائبٹیز، یہاں تک کہ دل سے متعلق کئی طرح کی خطرناک بیماریاں صرف ایک ساتھ نہ کھانے والی اشیاء یعنی انکمپیٹیبل فوڈز کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون کون سی اشیاء ہیں جو ایک ساتھ نہ کھانے والی اشیاء یعنی انکمپیٹیبل فوڈز میں ہی آتی ہیں، اور کون سی ایسی اشیاء ہیں جو ایک ساتھ کھانے کے لیے نہیں بنی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء۔ دودھ ایک اینیمل پروٹین ہے، یعنی کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو کہ ہمیں کسی جانور کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح کی سبھی کھانے والی اشیاء جو کہ ہمیں کسی جانور سے حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ انڈا، گوشت اور دودھ جیسی اشیاء کا استعمال کرنے کے وقت ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ اشیاء ہیں جو ہوتی تو صحت مند ہیں لیکن ان کا کمبینیشن بہت کم اشیاء کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ دودھ کو کبھی بھی پیاز، کیلے، نمکین یا نمک والی اشیاء، کھٹے پھل جیسا کہ نیبو اور اورنج، پائن ایپل، دہی، مولی، گوشت، مچھلی اور بینگن، ان سبھی اشیاء سے پہلے، بعد میں یا ساتھ میں دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صحت مند رہنے کے لیے دودھ اور کیلے کو ساتھ میں ملا کر کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں ہی اشیاء آپس میں ملتی ہیں تو ایک دوسرے کو ہضم ہونے سے روکتی ہیں۔ دونوں کا ہضم ہونے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے مسلسل اس کا استعمال کرنے سے ہماری باڈی میں ہضم ہونے والی صلاحیت کمزور ہونے لگ جاتی ہے، اور ساتھ ہی رات کے وقت صحیح طرح سے نیند نہ آنے کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ پیاز، کٹہل اور کھٹے پھلوں کو دودھ کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ پیاز اور دودھ ہمارے پیٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے تو اس سے کئی طرح کی اسکن پرابلم یا اسکن کی بیماریاں جیسا کہ سورائسس، ایگزیما، داغ اور سفید یا کالے دھبے ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کھٹے پھل یا ان کے جوس کا استعمال اگر دودھ پینے کے آس پاس کیا جائے تو اس سے گیس، پیٹ میں انفیکشن، پیٹ درد اور لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں۔ پائن ایپل کے اندر بروملین انزائم پایا جاتا ہے جو کہ دودھ کے ساتھ مل جانے پر ہماری باڈی میں الٹا اثر کرنے لگتا ہے اور کھانے والی اشیاء سے غذائی اجزاء کو باہر نکالنے والی صلاحیت کو کمزور بناتا ہے۔ اس کے علاوہ دہی کے ساتھ کیلا، گوشت، مچھلی، ٹماٹر اور ماش کی دال جیسی اشیاء کے ساتھ دودھ کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے،
اور ساتھ ہی دہی کو کبھی بھی بہت تیز آگ پر کبھی بھی نہیں پکائیں۔ دہی کے ساتھ زیادہ دیر پھلوں کا میل نہیں بن پاتا ہے کیونکہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اس میں پھلوں کو ڈال کر کھانے سے یہ ہماری باڈی میں کف کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ یہ کف ہمارے پھیپھڑوں میں جم جاتا ہے اور ہماری باڈی کی نسوں میں بھی بلاکیج کر سکتا ہے۔ ماش کی دال اور دہی کو ساتھ میں کھانے سے یہ ہماری باڈی کا بلڈ پریشر تیزی سے بڑھا دیتا ہے، اس لیے جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے انہیں دہی پڑے جیسی اشیاء سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت دہی کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رات کے وقت دہی کھانے سے کھانا ہضم ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھی بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کا استعمال کرنے کے دوران تھوڑا سا ہوشیار رہنا بھی ضروری ہے۔ گھی کو کبھی بھی تانبے یا کاپر کے برتن میں نہ رکھیں کیونکہ گھی کا تانبے کے ساتھ میل ہونے پر پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے اور ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے گھی اور شہد کو اگر آپس میں ملا دیا جائے تو یہ زہر بن جاتا ہے اور اس کا استعمال کرنے سے کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سلاد میں کھائی جانے والی کچھ عام اشیاء بھی غلط وقت اور غلط اشیاء کے ساتھ کھانے پر ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ کھیرا اور ٹماٹر۔ یہ دونوں ہی سلاد کے طور پر عام خاص کھائے جاتے ہیں، اس لیے ہمارے گھر سے لے کر ہوٹل تک کھیرے اور ٹماٹر کو سلاد میں کھایا جاتا ہے، لیکن حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق کھیرے اور ٹماٹر میں پائے جانے والے اجزاء ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کے ہضم ہونے کا وقت بھی الگ الگ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پیٹ کو کنفیوز کرتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کو اگر ساتھ میں کھا لیا جائے تو ان دونوں سے ملنے والے ضروری غذائی اجزاء تو ہمیں نہیں ملتے، بلکہ اس کی وجہ سے پیٹ بھاری ہونے اور پیٹ پھولنے کی پرابلم کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ٹماٹر اور کھیرے کو ایک ساتھ نہ کھائیں۔ کئی لوگ سلاد کا استعمال کھانا کھانے کے بعد کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہوتا ہے کیونکہ سلاد ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے کھانے کے ساتھ ہی کھا لینا ضروری ہے۔ کھانا کھا لینے کے بعد سلاد کھانے سے کھانا ہضم ہونے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گیس اور ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سلاد میں گاجر کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ نیبو کا استعمال نہ کریں کیونکہ گاجر میں نیبو کا رس ڈال کر کھانے سے ہارٹ برن اور یورین برن یعنی کہ پیشاب سے ریلیٹڈ بیماریاں ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سلاد میں مولی شامل ہونے پر اسے کھانے کے بعد دودھ یا کیلے کا استعمال نہ کریں۔ دودھ کی طرح شہد بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کسی جانور کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ شہد کا استعمال گھی، مولی اور انگور جیسے پھلوں کے ساتھ نہ کریں اور اسے ایسی چیزوں میں کبھی بھی مکس نہ کریں جسے پکایا جا رہا ہو یا گرم کیا جا رہا ہو کیونکہ شہد پکنے یا گرم ہونے کے بعد ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سبزی کھانے والے لوگوں کے مقابلے گوشت کھانے والے لوگوں میں زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن صرف گوشت استعمال کرنے سے بیماریاں پیدا نہیں ہوتی بلکہ اسے جب غلط وقت پر یا غلط چیزوں کے ساتھ کھا لیا جاتا ہے تبھی اس سے کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ مچھلی، انڈا اور گوشت جیسی اشیاء کے ساتھ دودھ، دہی جیسی چیزیں بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے اور کسی بھی قسم کے گوشت کو تل کے تیل میں نہیں پکانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نان ویجیٹیرین فوڈ کے ساتھ آلو اور میدے سے بنی اشیاء کھانا پسند کرتے ہیں۔ ہوٹلوں پر ملنے والی طرح طرح کی روٹیاں اور ریسٹورنٹ میں ملنے والے برگر گوشت کے ساتھ ساتھ آلو اور میدے سے بنے ہوئی اشیاء کھانے کی سب سے عام جگہ بن گئی ہیں۔ کھانے میں تو ان کا ذائقہ آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن ان دونوں کو ساتھ میں ملا دینے سے یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں کیونکہ آلو اور میدے کے اندر اسٹارچ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اسٹارچ کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے میدے کو الکلیٹک کی ضرورت ہوتی ہے اور وہیں دوسری طرف گوشت میں پائے جانے والے پروٹین کو ہضم کرنے کے لیے ہماری باڈی کو ایسیڈک کی ضرورت پڑتی ہے۔ دونوں کو ساتھ میں کھانے سے اس میں موجود پروٹین تو ہمارے جسم میں پوری طرح سے نہیں پہنچ پاتے اور موٹاپا، گیس، شوگر اور کولیسٹرول کی مقدار ہمارے جسم میں پہلے سے 2 گنا زیادہ مقدار میں بڑھنے لگتی ہے جو کہ ڈائبٹیز اور دل سے متعلق بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ یا کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈی چیزیں جیسا کہ کولڈ ڈرنک اور آئس کریم یا پھر بہت زیادہ گرم چیزیں جیسا کہ چائے یا کافی کا استعمال بالکل بھی نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے کھانے سے ملنے والے غذائی اجزاء تو ختم ہوتے ہی ہیں لیکن کھانا بھی صحیح طرح سے ہضم نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی چائے یا کافی جیسی گرم تاثیر والی اشیاء کا استعمال کرنے کے بعد ٹھنڈا پانی یا کھٹے اور پانی والے پھلوں کا استعمال بالکل بھی نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے گلے کا انفیکشن اور سردی کھانسی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو بتایا کہ دو ایسی اشیاء جو ایک دوسرے کے برعکس یعنی کہ مختلف ہو، اگر انہیں ایک کے بعد ایک یا ایک ساتھ کھا لیا جائے تو اس کی وجہ سے کس طرح کے نقصان اور کس طرح کی سنگین بیماریاں ہمیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیز و احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ اپنا اور اپنی صحت کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔